الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک بھیجا، میں کل قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو عاشقان رسول پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے عادی ہیں، کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے ہاتھ ملائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک شخصیت کا ذکر کریں گے، وہ پیاری شخصیت کہ جنہیں آسمانوں نے بھی حیا کا پیکر دیکھا، وہ شخصیت کہ جن کے دروازے پر سخاوت نے آ کر دستک دی، وہ شخصیت کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ پیار کرنے والی شخصیت ہیں، وہ شخصیت کہ جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا، کبھی کنواں خرید کر تو کبھی باغ خرید کر، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ وہ شخصیت کون ہے؟ جی ہاں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی شخصیت وہ پیاری شخصیت ہے کہ آپ کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرت میں ہمیں سخاوت نظر آتی ہے، نرم دلی نظر آتی ہے، وفا نظر آتی ہے، ہمیں آپ کی سیرت میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سیرت میں بہت کچھ نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیاری شخصیت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے عقد میں آتی ہیں، آپ کے نکاح میں آتی ہیں۔ وہ پیاری شخصیت کہ جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، وہ پیاری شخصیت جنہوں نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے، وہ پیاری شخصیت کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ہر قدم پر مال قربان کیا ہے، اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے۔ آپ کی شخصیت وہ پیاری شخصیت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ملائکہ جن سے حیا کرتے ہوں ان کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کی پاکیزگی کس قدر بلند ہوگی کہ آسمان کے ملائکہ بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کی سیرت میں صرف ایک سخاوت ہی نہیں بلکہ آپ کی سیرت میں نمایاں پہلو ہمیں عشق مصطفیٰ نظر آتا ہے، آپ کی سیرت میں ہمیں وفا نظر آتی ہے، آپ کی سیرت میں ہمیں خوف خدا نظر آتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں بھی ہیں، با اختیار بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ کے دل میں اللہ پاک کا خوف بہت زیادہ ہے۔ آپ کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں، آج معاشرے کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج 4 پیسے کسی کے پاس آ جائیں تو اپنا لائف سٹائل بالکل بدل لیتا ہے، اپنی طبیعت کو بدل لیتا ہے، اپنے حالات، اپنے واقعات کو بدل لیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں دل میں غرور و تکبر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ ہمیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ پیغام ضرور ملتا ہے کہ اللہ پاک مال عطا کرے تو اس مال کو دل میں نہیں بٹھانا بلکہ اسلام کی قدموں میں لا کے رکھنا ہے۔ ہمیں مال مل جائے تو اپنے اندر غرور اور تکبر کو نہیں لے کر آنا بلکہ عشق مصطفیٰ کو لے کر آنا ہے، عاجزی کو لے کر آنا ہے، انکساری کو لے کر آنا ہے، تواضع کو لے کر آنا ہے کہ یہی اللہ پاک کو محبوب ہے۔ مال آ گیا، اب مال اپنے پاس ہی سنبھال کے نہیں رکھنا، جو اس کا حق بنتا ہے اسے وہاں تک پہنچانا ہے، اسے راہ خدا میں بھی دینا ہے
اسے ضرورت مندوں تک بھی پہنچانا ہے، اسے جو آپ کے رشتہ دار جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، ان تک بھی ان کا حق پہنچانا ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر حضور کی آمد پر بھی اس کو خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مدنی چینل کے ناظرین ہم گفتگو کریں گے، مبلغین سے اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مزید بھی آگے دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ اللہ نے چاہا تو ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، مبلغین منچ پر تشریف لائیں گے، انشاءاللہ سیگمنٹ پیغام قرآن بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے، اور ٹاپک سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے، اور آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس، آپ کے کمنٹس کو بھی انشاءاللہ لیں گے۔ پیارے پیارے بچوں کو ہم نے کل سبق پہلا کلمہ دیا تھا، آج انشاءاللہ آپ کے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ وقت مناسب پر چلائی جائیں گی، آپ کی کالز بھی ہوں گی۔ اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے، اسی واٹس ایپ نمبر پر آپ مبلغین سے بھی بات کر سکتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اپنے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی اسی نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ اللہ پاک صاحب کو برکت عطا فرمائے۔ قاری کاشان صاحب کو دعوت دیں گے، مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو۔ انشاءاللہ انہی کے ساتھ آج پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، تشریف لائیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے، اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلاف میں نہ پڑ جانا، جیسا کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور دشمنی راسخ ہو گئی۔ ان کے دلوں میں یہ کیفیت کہ دشمنی، عناد یہ راسخ ہو گئی۔ یا آیت کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ آپس میں اس طرح اختلاف و افتراق میں نہ پڑ جانا جیسا تم زمانہ اسلام سے پہلے یعنی جہالیت کے وقت میں متفرق تھے، اور تمہارے درمیان بغض و عناد تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اجتماع کا حکم دیا گیا، اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید وارد ہے۔ مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی۔ جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ آج کل جو
فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ پاک یوں ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم یوں بٹیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو ایک عظیم جماعت عطا فرمائی، اہل سنت و جماعت۔ خیال رہے کہ نہ اتفاقی اور پھوٹ کا جرم وہ شخص، پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہوگا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکال لے۔ جو اسلام کی راہ پر قائم ہے وہ مجرم نہیں۔ بحمد اللہ تعالی اہل سنت شروع سے ہی اسی راستے پر قائم ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا راستہ ہے۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پیارے پیارے مبلغین کو دعوت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ماجد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں ماجد بھائی کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ماجد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ مرحبا مرحبا۔ نقیب عارف مدنی بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی۔ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور مدنی فرید بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، کلام انشاءاللہ ہم مدنی فرید بھائی سے سنیں گے۔ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ مدنی بھائی آج آپ ہی کی طرف ہم بڑھیں گے بھی، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ کیا ذہن تھا کہ آج یہ والا کلام پڑھیں گے ہم جا کر؟ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری۔ واہ واہ، کل پرسوں سے میں یہ گنگنا رہا تھا، اللہ پڑھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا پہ جاری ہے حکومت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ
کونین جلالت تیری، فرش عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑا ہے، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑا ہے، ہمیں معلوم دولت تیری عادت تیری، ہمیں معلوم دولت تیری عادت تیری، اور تو ہی ہے ملک خدا اور ملک خدا کا مالک، تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری، راج تیرا راج تیرا راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری، تو تیرے انداز یہ کہتے کہ خالق کو تیرے تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، اور گٹھریاں بندھ گئی پر ہاتھ تیرا بند نہیں، گٹھریاں بندھ گئی پر ہاتھ تیرا بند نہیں، بھر گئے دل نہ بھری دے سے نیت تیری، بھر گئے دل نہ بھری دے سے نیت تیری، اور موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، تم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری، تم نکل جائے
جائے مگر نکلے نہ الفت تیری دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری تو مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل مغشر چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل مغشر میں غم کسے یاد لگے دیکھ کے صورت تیری غم کسے یاد لگے دیکھ کے صورت تیری ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو گئے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری اللہ اللہ شہ کون جلالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کے کیا کہنے, اور پھر جن کو خود تیار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو ان صحابہ کے کیا کہنے. انہی پیاری ہستیوں میں صحابہ میں وہ ہستیاں ہیں صحابہ کہ جن سے جنت کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب کے ساتھ اللہ نے حسنا کا وعدہ فرمایا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہیں, یہ اللہ کی رضا والے افراد ہیں. سبحان اللہ. تو انہی پیاری ہستیوں میں آج ہم جن کی سیرت پر بات کریں گے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی
عنہ ہیں. انشاءاللہ انہی کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے مبلغین سے. آپ کی کال بھی لیں گے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے SMS کو بھی لیں گے, آپ کے کمنٹس کو بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. کل ہم نے پیارے پیارے بچوں کو ایک سبق دیا تھا, پہلا کلمہ, آئیے دیکھتے ہیں جی. پہلا کلمہ کل پیارے پیارے بچوں نے, کل کا سبق تھا پیارے بچوں کے لیے, پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کل کا سبق تھا. آج جو سبق پڑھایا جائے گا انشاءاللہ قاری کاشان صاحب پڑھائیں گے. قاری صاحب آج کون سا سبق پڑھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ دوسرا کلمہ. دوسرا کلمہ پڑھائیں گے جی, پڑھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت معنی گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس کو ایک کمپلیٹ اس میں لے لیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ اپنی طرز میں بھی پڑھ دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پیارے پیارے بچوں سے ریکویسٹ ہے, سرپرستوں سے, کہ آپ اپنے بچوں کی ویڈیو بنا کر, یہ کل کے لیے سبق ہے, دوسرا کلمہ کل کے لیے. آج جو آپ نے ویڈیو سینڈ کرنی ہے پہلے کلمے کی, پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ آپ بھیج دیں گے انشاءاللہ. جو احتیاطیں پہلے بھی عرض کی تھیں وہ آج پھر عرض کر دیتا ہوں. شور نہ ہو, پنکھے کا شور نہ ہو, خواتین کی آوازیں ہوتی ہیں, یا چینل چل رہا ہوتا ہے ساتھ, آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں چل سکتی. اچھا, ویڈیو بسا اوقات ہل رہی ہوتی ہے تو اس کا بھی خاص خیال رکھیے گا کہ ویڈیو ہلے بھی نہیں. نام بھی بتا دیجئے اور کس شہر سے ہیں یہ بھی آپ لازمی بیان کر دیجئے گا. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے, دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے. راشد نور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی, مرحبا کہتے ہیں راشد نور بھائی کو. قاری صاحب کو ہم الوداع کہیں گے. جزاکم اللہ قاری صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قاری صاحب کو رخصت کیا, راشد نور بھائی کی آمد انشاءاللہ. مرحبا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں راشد بھائی؟ مرحبا, اہلا وسہلا, مرحبا, تشریف رکھیے. آج مدنی چینل کے ناظرین سیرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان ہوگی. آپ سے پھر ایک مرتبہ ریکویسٹ کریں گے, آپ کال, SMS, کمنٹس کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کرنا چاہیں تو اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. نقیب بھائی کی طرف بڑھیں گے. نقیب بھائی سب سے پہلے آپ ہمیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا صدقہ کئی ہستیوں کو اپنے دین سے مشرف فرمایا, اپنا قرب عطا فرمایا, اور ہدایت کا امام بنایا, اور ہدایت کے بہترین نمونے کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا. ایک بڑے ہی خوبصورت صحابی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہم آج کر رہے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ نیکوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. تو یہ تو نیکوں کے سردار ہیں اور اولیاء کے سردار ہیں, ان کے ذکر سے تو خوب رحمتیں برستی ہیں. حضرت عثمان بن عفان, آپ کا نام عثمان ہے اور والد کا نام عفان ہے.
آپ کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے۔ آپ عام الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کی زندگی کے مبارک پہلو انتہائی خوبصورت اور آپ کی زندگی کے روشن باب موجود ہیں۔ آپ نے خود تعارف فرمایا کہ میں نے کبھی بھی اسلام سے پہلے بھی نہ زنا کیا، نہ چوری کی، اور نہ ہی اسلام سے پہلے میں نے کسی پہ کوئی عیب لگایا، اور اسلام آنے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور دستے اقدس سے حضور کی بارگاہ میں بیعت سے مشرف ہوئے تو وہ ہاتھ آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا۔ آپ کی حیا کا عالم یہ تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم دیکھتے چلے جائیں تو آپ کے فضائل آیات میں، احادیث میں کثرت سے موجود ہیں، اور آپ ان صحابہ میں ہیں جنہیں حضور کی زبان اقدس سے جنتی ہونے کا شرف حاصل ہے کہ حضور نے عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام بھی ذکر فرمایا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے، اور کئی ایک احادیث اور ایک حدیث میں 2 مرتبہ جنت خریدنے کا ذکر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 146 احادیث روایت ہیں، 11 تو بخاری شریف میں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ خلیفہ ہیں کہ حضور ذات الرقاع غزوہ اور اسی طرح غزوہ غطفان میں جاتے ہوئے حضور نے آپ کو اپنا خلیفہ جانشین پیچھے مقرر فرمایا۔ اور آپ اسلام کی وہ ہستی ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے 2 بار ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف۔ اور یہ تو فضیلت آپ ہی کی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک کے نکاح میں نہیں آئیں، اگر وہ آئی ہیں تو وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ پہلے حضرت رقیہ، پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں، اور حضور نے آپ کو یہ اعزاز دیا۔ ایک حدیث میں 10 بیٹیاں اور ایک میں 100 کا ذکر ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان تمہارے ساتھ ان کا نکاح کر دیتا، تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ جو 2 بیٹیوں کا بھی نکاح فرمایا حضور نے ان سے تو وہ بھی وحی الہی سے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مشہور لقب اس وجہ سے ذو النورین ہے، 2 نوروں والے آپ کا مشہور لقب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور ان کی جو بیٹیاں ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ 2 بیٹیاں جب آپ کے عقد میں آئیں تو آپ کا لقب ذو النورین ہو گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب فرشتے حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں تو ذو النورین کہتے ہیں۔ تو عالم بالا کے اندر آپ کا ذکر ذو النورین سے ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، عشرہ مبشرہ میں شمار ہوئے اور اہل بدر میں شمار ہوئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 12 سال تک شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے آپ مشیر رہے اور ان کے ساتھی رہے۔ پھر ان کے بعد 24 ہجری سے 35 ہجری تک آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر جب آپ کا ذکر کیا تو آپ کو تصوف کا امام قرار دیا۔ پہلا امام حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر اور تیسرے آپ کا۔ اور آپ کا ذکر آپ نے یوں کیا ہے داتا صاحب نے کہ گنج حیا و عابد اہل صفا،
کہ آپ حیا کا خزانہ ہیں اور جن کے دل اللہ کی رحمت سے پاک ہیں، پاک دلوں والوں میں سب سے زیادہ آپ عبادت گزار ہیں۔ یہ اس انداز سے آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ پھر 35 ہجری کو آپ 18 ذوالحج جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے آپ کو 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا۔ اور اس سے پہلے حضور آپ کی خواب میں آئے تو آ کے فرمایا یا عثمان افطر عندنا، اے عثمان ہمارے پاس افطاری کرنا۔ تو آپ افطاری کے وقت سے کچھ دیر پہلے اپنے رب سے جا ملے اور آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اور اس کے بعد پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے خواب میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عباس کی خواب میں تشریف لا کے فرمایا کہ عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ پاک صحابہ سے ہمیں سچی نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شانیں اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ راشد بھائی، قرآن و حدیث میں بھی تو آپ کا ذکر بیان کیا گیا، میں چاہوں گا قرآن پاک کی وہ آیات بینات جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا، کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی۔ آپ کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری ملی ہے، جنت کی بشارت ملی ہے۔ ایک مرتبہ تو ان 10 صحابہ کرام کے ساتھ آپ کو جنت کی بشارت دی گئی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بیر روما جب مدینہ پاک کا ایک کنواں خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، مسلمانوں پر وقف کیا، اس وقت آپ کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی 2-3 مقامات ہیں جن میں حضرت عثمان غنی کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بہت سارے ہیں۔ علماء اہل سنت کا بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ خلفائے راشدین کی جس طرح کی ترتیب ہے، جیسے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا رضوان اللہ علیہ مجمعین، جس طرح ترتیب ہے تو اسی طرح ان کے کمالات ہیں، اسی طرح ان کے درجات ہیں، اسی طرح ان کے فضائل و مراتب بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا کچھ بیان تو ہمارے جیسے نقیب بھائی نے کیا، کثیر احادیث بھی ہیں، لیکن میں قرآن کریم کی روشنی میں 2-4 آیتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نمایاں وصف تو جو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے وہ ہے آپ کی حیا، اور ایک آپ کا وصف ہے سخا، سخاوت کیا کرتے۔ آپ کا ایک اور وصف بھی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ عبادت میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ سے نمایاں تھے۔ رات کو عبادت کیا کرتے، دن میں روزہ رکھتے۔ لوگوں کے سامنے آپ کی عبادت عام طور پر ظاہر نہیں ہوا کرتی تھی،
کیونکہ اللہ والے جو ہیں اور خاص طور پر صحابہ کرام یہ تو بہت زیادہ ان چیزوں سے بچتے تھے کہ عبادتیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بھی ہوتا کئی مرتبہ کہ رات کو ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ قرآن سے تو آپ کو بہت زیادہ محبت تھی اور آپ کی شہادت بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئی۔ کیا بات ہے، ساری رات عبادت میں گزارا کرتے، اور کئی مرتبہ بلکہ اکثر آپ کا معمول یہ ہوا کرتا کہ رات کا ابتدائی حصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کرتے اور رکوع میں سجدوں میں گزارا کرتے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، فرمایا بھلا وہ شخص جو رات کی گھڑیاں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت میں گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا وہ مشرک ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کیا کبھی علم والے اور جاہل بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، اس کے صرف عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کے تحت تفسیر در منصور جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اوصاف بیان کیے گئے کہ آپ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت کریمہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے کئی ایسی باتیں بیان کی گئی حدیث کریمہ میں۔ ایک جیسے حدیث پاک کا ایک جز یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کنز العمال شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک عثمان غنی کو قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا نہ کیا جائے، تو اللہ نے میری شفاعت عثمان غنی کے حق میں قبول فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سید المفسرین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے کہ اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی اور مسلمان بھی ان سے راضی۔ اب جو حضرت عثمان غنی سے راضی نہ ہو یا ان کی کسی بات میں اسے کچھ چیزیں نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں فطور ہے، اس کی طبیعت میں فطور ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ورنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے سر کے تاج پہلے بھی تھے بعد بھی تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی سے کتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ کئی احادیث ہیں، کئی واقعات ہیں، روایات ہیں۔ ایک مرتبہ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ فروز تھے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں مسلمانوں میں سب سے بہترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی حضور بتائیے، فرمایا کہ اس امت کے سب سے بہترین انسان وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے بعد وہ حضرت عمر فاروق ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ عثمان غنی ذوالنورین ہے۔ یہ کہتے ہوئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان غنی سے محبت کا اندازہ شاہ صاحب آپ اس سے لگائیے کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو وہاں پر یعنی دروازے پر ان کے لیے کھڑا کیا کہ تاکہ کوئی حضرت عثمان غنی کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے صحابہ کرام کی تو آپس میں محبت کو دیکھیں نا، قرآن پاک نے کس پیارے انداز میں بیان کیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس کیا میں بڑے مہربان۔ پیاری محبت ہے آپس میں صحابہ کرام کی۔ اور پھر صحابہ بھی یہ تو وہ ہیں کہ جو حضور کے قریب کتنا رہے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب رہی ہیں۔ پھر یہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم لینے والے، پھر ان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر حدیث پاک کا بھی اس طرح کے مضامین ہے نا کہ اللہ پاک نے جو ستھرے دل تھے نا سب سے زیادہ، تو وہ صحابہ کرام کے دل اللہ پاک نے حضور کے لیے چنے، یعنی وہ دل اللہ نے محبوب کے لیے چنے جو سب سے زیادہ ستھرے تھے، پاکیزہ دل والے تھے، جن کے دلوں میں عداوتیں نہیں ہیں، نفرتیں نہیں ہیں، بغض نہیں ہے، عناد نہیں ہے، محبتیں ہیں، اور قرآن نے اس محبت کو بیان کیا ہے۔ اور پھر تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، تو پھر کیوں نہ آپس میں محبت ہو۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہی پیغام کہ صحابہ اکرام کا جب بھی مدنی چینل کے ناظرین ہم ذکر کریں، جب بھی صحابہ اکرام کی بات کریں، ادب کے ساتھ بات کریں، پیار سے بات کریں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، انہیں نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، جو بھی چیز ہے، ہم پر تو لازم ہے نا کہ ہم اس چیز سے پیار کریں۔ ہم مکہ پاک سے محبت کرتے ہیں، کیوں کہ اس مکے کو جو عظمت، رفعت، بلندی، شان، عظمت ملی ہے وہ حضور کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے۔ مدینہ پاک سے محبت ہے۔ مدینہ پاک کا اگر ماضی دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اسے تو یثرب کہا جاتا تھا، کہ اب تو اسے یثرب کہنا بھی منع کر دیا گیا کہ اب جائز نہیں ہے کہ اسے یثرب کہا جائے، بلکہ اب تو وہ دارالشفا بن گیا ہے۔ وہاں کی ہواؤں میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھ دی، کس وجہ سے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ اہل بیت اطہار کون ہے؟ یہ حضور کی آل ہے۔ ان سے محبت کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، کہ نسبت حضور سے ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام سے بھی ہمیں محبت، ان سے پیار ہے بے انتہا، ہمارے دلوں میں ان کی عقیدتیں ہیں۔ سبب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یوں کہیں کہ صحن میں 2 مرتبہ دولہا بن کر آئے ہیں۔ حضور نے 2 مرتبہ 2 شہزادیاں اپنی ایک کے بعد دیگر، ایک کے انتقال کے بعد پھر دوسری شہزادی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی شانوں کو، عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ ہے ماجد بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں چاہوں گا اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بہت عمدہ گفتگو ہوئی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے۔ ابھی جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت عثمان غنی 2 مرتبہ سین حضور میں حاضر ہوئے ہیں دولہا بن کر۔ کیا بات۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اداس ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو پوچھنے پر آپ نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر چونکہ وحی الہی بھی تھی تو آپ نے اپنی دوسری شہزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اور بہت ہی کمال کی شخصیت ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو دیکھا جائے، دین اسلام پر جب بھی مشکل وقت آیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے جس انداز میں اسلام کی خدمت کی، خواہ وہ خیر خواہی مسلمین ہو، خواہ وہ غلاموں کو آزاد کرنے کا معاملہ ہو، خواہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز ہوں، جیسا کہ بیر روما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو اس کنویں کی ضرورت تھی۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی روایتوں میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے حوالے سے صحابہ کرام کو ابھار رہے تھے، ترغیب دلا رہے تھے، یعنی ترغیب دلا رہے تھے مالی امداد کی اور دیگر چیزوں کی۔ یہ وہ وقت تھا مدنی چینل کے ناظرین کہ غزوہ تبوک جب ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی جو مالی حالت تھی وہ اتنی مستحکم نہیں تھی، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے۔
اور یہ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی سچویشن ہو تو کوئی بھی جنگ سامنے آ جائے تو اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ابھار رہے تھے اور ترغیب دلا رہے تھے مالی امداد کی. اتنے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں بارگاہ رسالت میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 100 اونٹ مع ساز و سامان یہ میرے ذمہ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ترغیب دلاتے ہیں, فرماتے ہیں اور تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بارگاہ رسالت کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ 200 اونٹ مع ساز و سامان میرے ذمہ ہے. آپ تیسری بار ترغیب دلاتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 300 اونٹ مع ساز و سامان کے میرے ذمہ ہیں. حتیٰ کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عثمان غنی کی فیاضی کو دیکھا تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بحر رحمت کے اندر ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے. اور روایتوں کے جو الفاظ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے وہ بڑے کمال کے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ, پھر فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ, کہ آج کے بعد عثمان جو عمل کرے گا اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور روایت اس واقعے کو نقل کر کے بیان فرمائی, اور اس روایت میں راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مع ساز و سامان کا اعلان فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں مبارک کو پکڑ کر ممبر سے پہلے تشریف لے کر آئے, پھر دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. واہ واہ. یہ جب واقعہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کر دینے کے بعد وہ احسان نہیں جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ ان پر کچھ خوف ہے نہ ان پر کچھ غم ہے. تو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں, امام قرطبی تفسیر قرطبی میں اور معالم التنزیل میں بھی یہی بات نقل ہے کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ جب آپ نے 300 اونٹ مع ساز و سامان کا اعلان فرمایا اور غزوہ تبوک میں جو مشکل وقت مسلمانوں پر تھا اس میں مسلمانوں کی مدد فرمائی. سبحان اللہ. یہ تو شاہ صاحب اعلان فرمانا تھا. جی مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجی میں نقل فرماتے ہیں جب دینے کی باری آئی تو کیا ہوتا ہے. آج تو دیکھیں نا کہ نیتیں بندہ کروا رہا ہوتا ہے تو جی اتنی نیت کر لیں جی, میری طرف سے لکھ لیں اتنے پھر جب دینے کی باری آتی ہے تھوڑا دل کھٹکتا ہے نا. یہ وہی بات ہے نا, یہاں بھی غور کرنا چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ بھلائی کو بندہ اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے جس کو وہ پسند کرتا ہے, اور پسند کرتے وقت ہی تو وہ چیز جب دور جاتی ہے تو دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام کا کمال ہے, اپنی محبوب چیز جیسے ہی حضور سے سنتے ہیں نا, محبوب چیز قربان کرتے ہیں. وہ صحابی جب یہ آیت سنی تو اپنا باغ حضور کی بارگاہ میں جو ان کو محبوب تھا باغ, اپنا باغ قربان کر دیا. حالانکہ ادھر رہائش بھی تھی, باہر سے ہی آواز دیتے ہیں اپنی زوجہ کو باہر آ جاؤ, اپنے بچوں کو لے کر اپنے اہل خانہ کو لے کر باہر کی, یہ میں نے حضور کی راہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. قربان جائیں ان صحابہ کرام کی مبارک ہستیوں پر کہ جب دینے کی باری آتی ہے تو خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں, چونکہ اعتقاد ہے نا, یقین ہے کہ اس کا صلہ اللہ پاک کی طرف سے ملے گا اور بہترین صلہ ملے گا, اور پھر ملا بھی, ایسا نہیں کہ ملا نہیں ہے. اور محبت سیدنا عثمان غنی کی جو محبت آپ نے بھی ذکر فرمائی نا, صحابہ کرام کا عشق رسول, اتباع رسول, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا عالم کیا تھا. آپ ایک مرتبہ مسجد کے باہر تشریف فرما ہوتے ہیں, وہاں پر بکری کی دستی منگواتے ہیں, اس کو تناول فرماتے ہیں, پھر وضو فرماتے ہیں,
پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کیا تھا. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں, اس کے بعد مسکرانے لگ جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح کیا تھا, تو میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. اچھا, یہ خصوصیات اپنی جگہ پر آپ دیکھیں کتنی پیاری خصوصیات ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کیا جاتا ہے. یہیں پر نقیب بھائی ایک اور ان کا وصف بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کیا کرتے تھے تو خوف خدا کے غلبے کی وجہ سے آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. اس طرح کے الفاظ بھی ان کے حوالے سے آتے ہیں, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کا خوف خدا اس کا کیا عالم تھا کہ جنت حضور سے خریدی, حضور کے زبانی کئی بار جنتی ہونے کا شرف حاصل کیا, لیکن جب قبر کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اللہ کہ یہ پہلی امتحان گاہ ہے, پہلی جگہ ہے امتحان کی. جی, تو خوف خدا تو آپ کا جگہ جگہ اور کئی ایک مقامات پہ نظر آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل اور حضور نے جو بیان فرمایا اس پہ ان کا اعتقاد کیسا؟ جی, اچھا, پھر ان کا اسلام لانا بھی اس کا بھی ایک انداز الگ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چوتھے نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں. اور اسلام لانے سے پہلے آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا تو میری خالہ حضرت سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھ سے دیکھ کے فرمایا کہ عثمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اور اللہ نے انہیں برہان یعنی روشن دلیل دے کے بھیجا ہے اور وہ دین حق لے کے آئے ہیں, تم ان کا کلمہ پڑھ لو. کہتے ہیں میں خالہ کی یہ بات سن کے سوچنے لگا, اور اس کے بعد میرے دوست حضرت ابوبکر صدیق, میں ان کے پاس چلا گیا. جی, حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے دیکھا تو میں انہی باتوں میں سوچ بچار کر رہا تھا. انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ کیا مسئلہ ہے, کس سوچ میں گم ہو؟ تو میں نے بتایا کہ اس طرح میری خالہ نے مجھے کہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تم سمجھدار انسان ہو, حق تم سے کیسے پوشیدہ رہ گیا, اور تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا ابھی تک؟ آپ کو شرک سے بیزار کرنے کے لیے آپ نے چند باتیں کی اور فرمایا کہ تمہاری خالہ نے سچ کہا ہے, اگر تم چاہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور حضور کا کلام خود سنو. لیکن اللہ کو کیا منظور تھا کہ یہ ابھی دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضور قریب سے گزرے, اور آپ کی نظر جب حضرت عثمان غنی پہ پڑی تو قریب لا کے فرمایا آجی باللہ الی جنتی ہی, اللہ آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے, اللہ کے بلانے پہ لبیک کہو, اللہ کی دعوت کو قبول کرو. فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ خَلْقِهِ, کیونکہ مجھے اللہ نے آپ کی طرف اور ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے. کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو میرا دل بے قابو ہو گیا, اور یہ بے رفتہ ہو کے خود رفتہ ہو کے حضور کے اس کلام کو سن کے آپ نے کلمہ پڑھا اور بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کے گھر والے ہی آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ سے رشتہ ناتا توڑ دیا. آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو باندھ دیا اور کہا جب تک اسلام سے پیچھے نہیں ہٹو گے, اس دین کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں باندھے رکھیں گے. آپ نے فرمایا تم جتنا بھی ظلم کر دو, جتنی دیر بھی باندھو, میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا, اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ نے اس طرح استقامت کے ساتھ اسلام پہ ڈٹ کے اور اسلام پہ اس انداز سے عمل کیا. جب کلمہ پڑھ لیا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے, پھر تو پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے. اچھا, صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھیں, حضرت عثمان غنی کا ذکر چل رہا ہے, جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے
کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں جی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا الحمدللہ۔ انداز کیا ہے؟ جب اللہ رسول کو مان لیا ہے تو پھر ہر بات میں اللہ رسول کی مانی ہے۔ واہ 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 واہ، کوئی بھی پہلو زندگی کا آیا ہے اللہ رسول نے جو کہہ دیا۔ اب دیکھیں کہ ان کی وجہ سے بیعت رضوان ہوئی، جی اور حضرت عثمان غنی کو حدیبیہ سے حضور نے بھیجا کہ جاؤ تمہارا خاندان بڑا ہے، تعلق واسطہ زیادہ ہے، ان کو بھیجا اپنا سفیر بنا کے۔ حضرت عثمان غنی گئے تو کافروں نے آپ سے کہا، ابو جہل نے کہا دیکھو سامنے کعبہ ہے، یہ آب زمزم ہے، تم آب زمزم پیو، طواف کرو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تمہارے نبی کو روکا گیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جب حضور نہیں کریں گے طواف تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ اللہ پیچھے صحابہ کی آپس میں کچھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا واہ واہ کیسے خوش نصیب ہیں عثمان، طواف کر رہے ہوں گے، آب زمزم پی رہے ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو فرمایا کیا تم نے میرے بارے میں یہ بدگمانی کی؟ ہائے ہائے ہائے، حالانکہ بدگمانی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں برائی ہو رہی ہو، کہ کوئی برائی چیز منسوب کی جا رہی ہو۔ یہاں طواف کی بات ہو رہی ہے، یہاں آب زمزم پینے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو حضرت عثمان غنی نے کیا کہا؟ کیا تم نے میرے بارے میں بدگمانی کی کہ میں طواف کر رہا ہوں گا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ قبول ہی نہیں تھا کہ کوئی نیکی ایسی ہو جو حضور سے ہٹ کے ہو۔ اللہ اکبر، وہ نیکی وہی نیکی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل کے کی جائے، اسے ہی نیکی کہیں گے۔ اچھا واہ واہ۔ قرآن میں جو دو الفاظ آئے ہیں نا، جہاں اللہ کی بات آئی ہے وہاں ذکر ہوا ہے قل اطیعوا اللہ، اطاعت، جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صرف حضور کا ذکر ہوا ہے تو اتباع کا ذکر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ صحیح اتباع اور اطاعت میں ایک فرق ہے۔ صحیح، اطاعت ہوتی ہے اقوال میں، جو اللہ رسول نے حکم دیا وہ مانو۔ جی اتباع ہوتی ہے افعال میں۔ صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے جا رہے ہیں حضور کے تم بھی پیچھے کرتے پیچھے جاؤ۔ نقش واہ واہ۔ قدم پہ چلتے جاؤ اور وہ کام کرتے جاؤ۔ صحیح، اب اتنا عشق، اتنی محبت، ایک حاجت مند آیا حضور کی بارگاہ میں، صلی اللہ علیہ عرض کی کہ مجھے حاجت ہے، حضور نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ واہ، وہ وہاں گئے تو دیکھا حضرت عثمان غنی اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں تم نے نمک زیادہ ڈال دیا تھا کھانے میں۔ اس نے کہا کہ جو نمک پہ یہ بات کر رہے ہیں میری حاجت کیسے پوری کریں گے؟ واپس آ گیا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا جاؤ وہ تمہاری حاجت پوری کریں گے۔ اچھا پھر وہ گیا تو حضرت عثمان غنی اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں یہ دیے میں تیل زیادہ ڈال دیا ہے۔ اچھا وہ پھر واپس آ گیا کہ یہ تیل جو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اس پہ بات کر رہے ہیں، میری حاجت کیسے پوری کریں گے؟ پھر حضور نے تیسری بار بھیجا، حضرت عثمان غنی نے ان کو نوٹس کیا کہ یہ بار بار آ رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں کر رہا، تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں حاجت لے کے آتا تھا تو آپ نمک اور تیل کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میری ذات کا مسئلہ ہے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے میں نے یہ معاملہ کیا ہے، ورنہ حضور کی بات یہ دروازہ کھلا ہے، جو چاہتے ہو جتنا چاہتے ہو مال تم حضور کے حکم پہ لے کے جا سکتے ہو۔ واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور کی بات آ گئی تو پھر نبی پاک کا فرمان ہے اور حضور کے حکم پہ ہی عمل ہے۔ پھر واہ واہ، کیا بات ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بڑا پیارا اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو لیں۔ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے عطا کیے گئے جو احکامات ہیں، اللہ رسول کی طرف سے جو عطا کیے گئے احکامات ہیں، جب ہم تک پہنچے تو ہم بھی تو عمل کریں نا۔ اچھا یہاں ہمیں راشد بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، کلمہ پڑھا تو آزمائش آئیں۔ اچھا آزمائش آئیں، آپ نے کہا جی میں دین سے نہیں پھر سکتا، اسلام سے نہیں پھر سکتا، یہاں ہمیں آپ کی استقامت نظر آتی ہے۔ اچھا پھر آپ اعمال کی طرف دیکھیں، اعمال میں بھی آپ مستقل استقامت کے ساتھ وہ اعمال بجا لاتے ہیں کہ آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کا تقوی، پرہیزگاری، پردباری، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، استقامت۔ میں چاہوں گا استقامت کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کو کیا فرمائیں گے، کیسے لیں گے آپ؟ شاہ صاحب استقامت کے بارے میں
جو اولیاء کاملین ہیں وہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. صحیح. کیونکہ استقامت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ استقامت کا مطلب ہے بات پر یا کسی عمل پر ڈٹ جانا، مستقل مزاجی کے ساتھ وہ عمل کرنا. یہ نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے صحیح. کہ کسی بھی کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی جیسے نقیب بھائی نے بات کی تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ یاد آ رہی تھی کہ صحابہ کرام یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی طرح ایمان لانے کا یا جن کے ایمان کو ساری امت کے لیے رول ماڈل قرار دیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان سے منافقین سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے. پتا چلا ایمان وہی معتبر ہے کہ جیسا ایمان نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ لائے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیسا لائے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو رب مان لیا، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مان لیا، تو پھر اس بات پر پکے ہو گئے، قائم ہو گئے، ایسے مستقم ہو گئے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں اپنے اس عزم ارادے اور اس عقیدے سے ہٹا نہیں سکی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کے بہت سارے ویسے تو واقعات ہیں، لیکن آپ نے استقامت کے بارے میں پوچھا تو میں اس کے بارے میں عرض کروں گا. دیکھیں استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں کہ ایمان جب قبول کر لیا تو اس بات پر بندہ پکا ہو جائے، گناہوں سے بچنے پر انسان بالکل ڈٹ جائے، نیکیاں کرنے پر انسان مستقل مزاجی اختیار کرے، تو اسے کہتے ہیں استقامت. تو اس اعتبار سے استقامت تین طرح کی ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ ایمان قبول کیا تو اس بات پر بندہ پکا ہو جائے، ڈٹ جائے، یہ تو فرض ہے. دوسرے نمبر پر ہے کہ نیکیاں کرنے میں انسان مستقل مزاجی کے ساتھ کاربند رہے. جیسے نماز، فرض نمازیں ہیں، مستقل طور پر نمازیں پڑھنا یہ ضروری ہیں. اسی طرح نیک اعمال ہیں، تلاوت قرآن ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، جو بھی نیک اعمال ہیں اس کے کرنے پر انسان مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہے. صحیح. اور تیسرے نمبر پر ہے گناہوں سے بچنا، گناہ رب کی نافرمانی، اس سے بچنے میں انسان ڈٹا رہے کہ کوئی بھی گناہ انسان سے نہ ہو، رب کی نافرمانی نہ ہو. نبی کریم علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی اور سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد اس پر قائم رہو، مستقل رہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور استقامت کیا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، جب رب کو مان لیا تو پھر اس بات پر پکا رہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرمانے لگے استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان پر کاربند رہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچا رہے. اور پھر فرمایا کہ لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہ کرے، چکر بازی نہ چلائے، عقل میں آئی کہ یہ نہیں یوں کر لو، ایسا نہیں ویسا کر لو، اس طرح کے کاموں میں بندہ نہ الجھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے بارے میں فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے کہ میں عمل رب کے لیے کروں گا، رب کی رضا کے لیے بندہ عمل کرے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا جب اقرار کر لے تو پھر اخلاص کے ساتھ نیک اعمال پر ثابت قدم رہے. صحابہ کرام دین اسلام پر ایسے ثابت قدم تھے
کہ بڑی بڑی مشکلات ان کے سامنے آئیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یا اسی طرح جب یہ دین اسلام کے حکامات پر عمل کرتے بڑی بڑی تکلیفیں آئیں. ان کے بچوں کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، ان کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ایسے دین اسلام پر ثابت قدم رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت و شان کو قرآن میں بیان کیا. رب فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے تو پھر وہ اس بات پر پکے ہو گئے، قائم ہو گئے، مستقیم ہو گئے، اور ایسے مستقل مزاجی کے ساتھ دین اسلام پر یہ قائم رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ان کو نوازا. فرمایا کہ جب یہ دین اسلام پر قائم ہو گئے تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو یہ صحابہ کرام کی دین اسلام پر جو استقامت تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیسا ان کو صلہ عطا فرمایا. شاہ صاحب آج بھی اگر کوئی دین اسلام پر ثابت قدم رہے، آج بھی اگر گناہوں سے بچنے پر وہ ڈٹا رہے، آج بھی اگر نیک اعمال پر وہ ڈٹا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو بھی روشن کرتا ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتوں میں مزید اضافہ کرتا ہے. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہم اپنے عمل کے اعتبار سے بھی ایسا اظہار کریں، ایسے مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے اس دین سے ہٹا نہ سکے. لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پر، کبھی باہر ملک جانا ہے تو ویزے کے حصول کے لیے، کبھی دولت کے حصول کے لیے، کبھی رشتہ ملنے کے لیے، نہ جانے بہت ساری دنیاوی صرف آسائشوں کے لیے دین کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنی عقل کے مطلب ایک دھوکے میں آ کر کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، یہ ہوگا، وہ نہیں، یہ ہوگا. حالانکہ بعض اوقات کتنا سخت حکم ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے تو ہمیں تو قدم قدم پر کیوں بار بار امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمیں قدم قدم پر دارالافتاء اہل سنت میں حاضری دینی چاہیے، مفتیان کرام کی بارگاہ میں جانا چاہیے، ہمیں اپنی رہنمائی لیتے رہنا چاہیے. بسا اوقات انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اچھا وہ اسے بھی کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے راشد بھائی کہ میں کر غلط رہا ہوں، لیکن وہ دل کو منا رہا ہوتا ہے نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی. اچھا وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ یہی تو شیطان کا وار ہے. شیطان وار کر رہا ہوتا ہے کہ خیر ہے، لکھوا لینے سے کیا ہوتا ہے. معاذ اللہ اگر کوئی لکھوا ہی رہا ہے، اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دے، اس نے اپنے آپ کو راضی ہے اس بات پر، وہ تو اس کا حکم تو ذرا پوچھے تو صحیح. دارالافتاء اہل سنت میں کتنا سخت حکم ہو جائے گا اس کے لیے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے. اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. اسکرین پر آپ دارالافتاء اہل سنت کے نمبر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، 0311786400. اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک، اتوار کے علاوہ. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. قدم قدم پر رہنمائی لیں، دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی مال و متاع کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، کسی معاملے کے لیے بھی کبھی بھی مدنی چینل کے ناظرین ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم دھوکے میں آ جائیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ ہم اپنے آپ کے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے. نہیں، ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ کریم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، اللہ محفوظ فرمائے. تو جو آپ کے نصیب میں ہے نا، سب سے پہلے تو اپنا یہ ذہن بنا لیں دنیا کمانے کے لیے نا، تو جو نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. اچھا کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے کچھ یہاں پر لکھوا لیا، ایمان داؤ پر لگا لیا، وہاں جا کر آپ کو مل جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بہت مشکل ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم کبھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹیں، کبھی ایمان سے. اللہ نہ کرے اسی حالت میں اگر کسی کو موت آ جاتی ہے تو وہ تو جب ایمان پر مرا ہی نہیں ہے اور اس حال میں دنیا سے گیا، ایمان پر دنیا سے چلا جائے، وہ اسے اتنی تو امید ہے نا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ ہمیں اپنے ایمان کی فکر. اچھا پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں. وہ ہستیاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ پیاری ہستی ہیں، 2 مرتبہ جنت خریدی ہے حضور سے. اچھا پھر وہ ہستی ہیں کہ جنہیں 10 مبشرہ میں داخل کیا گیا، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اعتماد فرماتے ہیں ان پر. انہوں نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی.
لیکن خوف خدا کتنا ہے. نماز کے لیے جب وضو کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا خوف خدا کا غلبہ کس قدر بڑھ جاتا ہے آپ میں کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے نا, رب کے حضور حاضر ہونا ہے. یہ کیا تھا؟ اپنے ایمان کی فکر. یہ ہمارے لیے اصل میں پیغام ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. وہ ہستیاں کہ جن کے پاس یوں کہیں کہ گارنٹی ہے جنت میں جانے کی, سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے, ان کی کیفیت یہ ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنا محاسبہ کریں. اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. کچھ ایس ایم ایس آپ کے لے لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. ایس ایم ایس لینے سے پہلے یہ آپ کتاب دیکھ رہے ہیں فریاد, بڑی پیاری یہ کتاب ہے, انٹرنیشنل اسلامک اسکالرز مولانا محمد عمران اتاری. کیا بات ہے. اچھا, یہ ماہنامہ فیضان مدینہ اس کا مجموعہ ہے اور یہ ہدیہ ہے تقریباً 380 روپے ہدیہ ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور تقریباً 350 پیجز ہیں اس کے. اور ماہنامہ فیضان مدینہ میں نگران شورا کے جو آتے ہیں کالمز آتے ہیں, یہ اس کا مجموعہ ہے, فریاد کے نام سے ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا مدنی چینل کے ناظرین, گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل منگوانے کے لیے اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں, آپ اس نمبر سے رابطہ کریں اور اس کتاب کو آپ حاصل کیجیے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اچھا, اس میں ہے کیا کیا؟ اچھا, اس میں عبادات اور ریاضات کے حوالے سے ہے, ذوق عبادت کس طرح بڑھے گا. اچھا, شب برات کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا, رمضان کی تیاری ہے. اچھا, پھر ایک اور باب ہے سیرت النبی اور عشق رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. امن کے سب سے بڑے دائی کون ہے؟ معاشرتی اصلاح کے لیے سیرت رسول کا مطالعہ کیجیے. اچھا, اللہ والوں کی شان اور مبارک انداز بیان کیا گیا, فکر آخرت اور اصلاح نفس بیان کیا گیا, سماجی اور معاشرتی تربیت کو بیان کیا گیا, گھریلو زندگی کی اصلاح کو بیان کیا گیا, اولاد کی تربیت کے حوالے سے بیان کیا گیا, دعوت اسلامی کی جو دینی خدمات ہیں, بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا. 350 پیجز ہیں اور 380 روپے اس کا ہدیہ ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. اور اچھا, میں چاہوں گا اس پر راشد نور بھائی کا تو ویسے بھی کالمز آتے ہیں, کیا فرمائیں گے راشد بھائی؟ میں یہی عرض کرنے لگا تھا, یہ نگران شورا کہ یوں سمجھیے کہ جو کالمز کا ایک مجموعہ ہے جی, اس میں شاہ صاحب خصوصی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے کتابیں ہوتی ہیں نا, اس انداز کے طور پر یہ باقاعدہ نہیں لکھی گئی. یہ نگران شورا کے یوں سمجھے کہ تجربات کا ایک نچوڑ ہے. اس میں قرآن و حدیث کے حوالہ جات بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نگران شورا کے جو سفر انٹرنیشنل لیول پر ہوتے ہیں اس کے کئی واقعات بھی آپ کو اس میں ملیں گے. اس فریاد نامی کتاب میں آپ کو نگران شورا کی زندگی کے ذاتی تجربات بھی آپ کو ملیں گے. اس کتاب کے اندر نگران شورا نے قرآنی آیات بھی بیان کی ہیں, تفاسیر بھی بیان کی ہیں, احادیث اور اس کی شروحات بھی بیان کی ہیں, بزرگان دین کے واقعات بھی بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ عام جنرل قسم کے واقعات بھی بیان کیے اور اس سے حاصل ہونے والا سبق, اور پھر آخر میں اس کا ایک خلاصہ اور فریاد کی صورت میں پھر آپ نے ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھیے ان چیزوں کی روشنی میں خود اپنا جائزہ لیجئے. آپ خود اس کا جو آپ کے اندر خامیاں ہیں, جو معاشرے کے اندر آپ کمزوریاں دیکھتے ہیں اور اس کمزوریوں کو آپ کس طرح دور کر سکتے ہیں, اس میں آپ اپنا حصہ کس طرح شامل کر سکتے ہیں, اس کو نگران شورا نے بیان کیا ہے. کیا بات ہے. خاص طور پر فریاد, یہ نگران شورا گویا کہ آخر میں فریاد کرتے ہیں کہ دیکھیں میری آپ سے فریاد ہے, شب برات کا موقع ہے, یہ غلط کام ہوتے ہیں تو آپ اس سے بچ جائیے. ماہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں یہ عبادات ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ غلط کام ہوتے ہیں, میری آپ سے فریاد ہے آپ ان کاموں سے بچیے. عید کا موقع ہے, یہ غلط کام ہوتے ہیں, میری آپ سے فریاد ہے کہ آپ ان کاموں سے بچیے. تو اس طرح نگران شورا نے بڑے خوبصورت انداز ماہ رمضان کا مہینہ ہے. میں عرض کروں گا شاہ صاحب, اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے, میں کافی اس کے یہ الحمدللہ مضامین میں پڑھ چکا ہوں. میں ایک عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو, ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں, انشاءاللہ الکریم مکمل کیے بغیر آپ چھوڑیں گے نہیں. اتنے خوبصورت انداز میں نگران شورا کے ان مضامین کو جمع کیا گیا ہے. کتنے سارے مضامین ہیں, ظاہری بات ہے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں لاجواب ایک کام ہے. 350 پیجز ہیں اور کمال کی ماشاءاللہ کتاب ہے. آپ اس کی زیارت بھی کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, اور نمبرز بھی اسکرین پر کچھ ہی دیر میں آپ دوبارہ بھی دیکھیں گے. آپ گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل کو منگوا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ اس نمبر پہ کال کیجئے, اس کی تصویر لے لیجئے, اپنے پاس سیو کر لیجئے, آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کے پاس یہ کتاب
पहुंच जाएगी। अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए। कुछ कमेंट्स हैं, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। अब्दुल माजिद अत्तारी हैं मुल्तान से, कह रहे हैं जी सिलसिला बहुत प्यारा है, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते दावत इस्लामी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। सैयद मोहम्मद नूरुल हसन गैलानी साहब हैं, भावलपुर से बात कर रहा हूँ जी। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आपका क्या हाल है जी? अल्लाह पाक का बहुत करम है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है, कलाम सुनना है, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। अच्छा जी, एक और मैसेज है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अमजद रज़ा है, कलाम सुना दें, याद में आका की आंसू बह गए। अच्छा, एक और मैसेज है, हसन हज कर लिया काबे से आंखों ने ज़िया पाई, आए हाय चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। बहुत प्यारे कलाम की फरमाइश की। मेरा नाम उस्मान आसिफ है, मैं लाहौर से हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि ये नात सुना दें, फिर बुला लो मुझको मदीने में मदीने वाले। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, कलाम सुना दीजिए सहाबा अहले बैत की शान में जो लिखा गया है। ये मोहम्मद नवाज भाई हैं। अच्छा, एक और कलाम सुनना है मुसलमानों के तीसरे खलीफा की शान में। बहुत शुक्रिया आपका जी। महमूद अत्तारी हैं चीचा वतनी से, कह रहे हैं जी सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। और नात खां भाई से गुजारिश है, कलाम सुना दे बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है। अच्छा जी, प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत अच्छा है और उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। राशिद भाई से दुरूद ताज सुना दें। क्या बात है जी, इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में सुनते हैं राशिद भाई से दुरूद ताज इंशाअल्लाह। अच्छा जी, नात खां भाई से इल्तिमास है, कलाम सुना दें हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा जी, एक और मैसेज है, शाह साहब क्या हाल है जी? अल्लाह पाक का बहुत करम, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम की आपने हौसला अफजाई फरमाई, मदनी चैनल की तरक्की के लिए आपने दुआएं दी, बहुत शुक्रिया। नात खां भाई से इल्तिजा कलाम सुना दें जिसमें जुमला आता है हम निकम्मों को तमीज़ बीक भर की है। ये कौन सा, जरा आप इसको जरा सर्च करें, ये उकाड़ा से मैसेज आया हुआ है। बस तमीज़ यूं ही भीख भर की। अल्लाह अकबर। चलें जी, साकिब भाई क्या नकीब भाई का ताल्लुक पंजाब से है? अच्छा जी, अब ये तो नकीब भाई बताएंगे। मदनी भाई से अर्ज है कि पंजाबी में कलाम सुना दें, मेरी इज्जत तेरे नाम दे सहारे या रसूल अल्लाह। चले जी, नकीब भाई आपका ताल्लुक कहाँ से है? जहाँ से आपका ताल्लुक है, इसी दुनिया से। ये तो वही बात हो गई, जैद का घर कहाँ है? अमर के घर के सामने। और अमर का जैद के घर के सामने। माशाल्लाह, आप पंजाब से हैं माशाल्लाह। जी पंजाब से हूँ जी, और पैदाइश लिया की है, फिर आगे तो आपको पता ही है। मैं तो जानता हूँ, आगे कॉलर्स नहीं जानते हैं। वाह कैंट में रिहाइश है माशाल्लाह, यानी वालदैन वगैरह, और पढ़ा भी वहीं है ज़्यादा, यानी उम्र का एक हिस्सा आपने वहां पर गुजारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सिलसिला बहुत अच्छा है। कुछ पंजाबी सुनना चाहते हो नकीब भाई से? नहीं, ये उन्होंने कहा नहीं है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, हो सकता है उससे जान रख सकते हैं। उसके लिए तो फिर 3 पंजाबी माशाल्लाह हैं, तो नहीं, ये आपसे बात आपकी हुई। चलें चलें जी, फिर कभी इंशाल्लाह हम इस पे, वैसे होना चाहिए, सलमान भाई होंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर एक सिलसिला ही कर लिया जाए पंजाबी में। दिल जो ही सारी होती है, गुफ्तगू सारी ही। बात है। जी, आप तो अच्छी बोल लेते हैं, मैं तो नहीं बोल सकता। आज इतनी अच्छी बोल लेते हैं जो घर वालों के साथ अच्छी बोल लेते हैं। ठीक, अल्लाह रहमत की नजर फरमाए जी। साकिब भाई, आप हमारी इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की सीरत पर अमल करने का जज्बा कैसे पैदा कर सकते हैं। अच्छा, कलाम भी है, ऊंचियां ऊंचियां शाना मेरे सोने दिए, इस कलाम की फरमाइश की है। ये इंशाल्लाह हम कलाम के बाद शामिल करेंगे। कुछ कॉल्स भी हैं, आइए कॉल लेते हैं। मोहम्मद मुबीन अत्तारी, लाहौर वाघा बॉर्डर सर्च कर रहा हूँ। माशाल्लाह, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मौजू है ये बड़ा ही आला और बड़ी ही शान वाला है, और अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे भी ये शर्फ दिया कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अक़दस पर हाजिरी का शर्फ मिला। अल्लाह तबारक व ताला आज की इस जो मौजू पे गुफ्तगू हो रही है इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितनी भी मदनी चैनल की टीम यहाँ पर
जिस भी सिलसिले में मदनी चैनल के साथ यहाँ पर मौजूद है, अल्लाह ताला सबको हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका मक्का व मदीना की पाक हाजिरी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई फरमाने का। अगली कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक तारी है, दाता नगर लाहौर से बोल रहा हूँ। जिस तरह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कब्र के बारे में दर्द था कि कब्र को देखते तो रो पड़ते, हमें भी ऐसा दर्द मिल जाए, हमें क्या करना चाहिए? बराए मेहरबानी जवाब इनायत फरमा दें। क्या कहेंगे? एक और भी सवाल माजिद भाई साथ मर्ज कर लें, जो मैसेज भी आया था कि सीरत पर अमल किस तरह किया जाए साहबा अहले बैत की। इसके लिए कई तरीके होते हैं। जो देखा गया है एक ज़्यादा मुअस्सिर एक तरीका वो है कि आप ऐसी सोहबत इख्तियार कर लें जी कि जो आपको इस तरफ लेकर चले जाएं। असल में शाह साहब आप भी जानते हैं माशाल्लाह, यहाँ पर राशिद भाई भी हैं, नकीब भाई भी हैं, इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरों की चीज़ें देख कर कबूल करता है जी, उसको असर अंदाज करती हैं वो चीज़ें। तो बंदे का जो ज़िंदगी होती है, उसके अय्याम होते हैं, वो जिसके साथ गुजर रहे होते हैं वो उसी के साथ उसमें डलता चला जा रहा होता है। आप देखें बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, तो वो जिस सराउंडिंग में बड़ा होगा उसके जहन में वो इंफॉर्मेशन होंगी, उसके मुताबिक वो अमल करेगा जी। एक बंदे के जहन में अगर खौफ खुदा, कब्र का डर, आखिरत का डर, इससे मुताल्लिक कोई बात ही नहीं है या उसका जहन कभी इस तरह बनाया ही नहीं गया, तो उसके जहन में ये आएगा भी नहीं। जो जहन में होता है वो कभी ना कभी खटकता रहता है, फिर वो पुख्ता हो जाता है, तो बंदा फिर उस तरह जहन बना लेता है जी। तो सोहबत अच्छी करें, अच्छों की सोहबत में बैठें, खौफ खुदा और आखिरत का डर रखने वालों की सोहबत में। मदनी चैनल देखते रहें, अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी मुज़ाकरे बहुत ज़बरदस्त एक ख़जाना है इन चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर, तो उसको भी देखें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। अगली कॉल लेते हैं जी। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस हसन कच्चा तरीखैल जिला मियांवारी से बात कर रहा हूँ। साकिब भाई सुनाएं क्या हाल है? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है। मेरी नात ख़्वां भाई से गुजारिश है कि आप हमें ये कलाम सुना दें। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जज़ाकल्लाहुल खैर। आमीन आमीन आमीन। इंशाल्लाह 9:30 बजे, पूरे 9:30 बजे यानी 9:30 बजे के लगभग इंशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों की जो वीडियोस हैं वो हम इंशाल्लाह चलाएंगे। आज हम जो सुनेंगे वो पहला कलिमा है इंशाल्लाह। पहले कलमे की जो वीडियो है इंशाल्लाह 9:30 बजे हम कुछ ही मिनट्स के बाद हम इंशाल्लाह ये चलाएंगे। कॉल लेते हैं अभी। मेरा नाम मोहम्मद इलियास अत्तारी है। मुझे आपका प्रोग्राम कुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत अच्छा लगता है। मैं नात ख्वां इस्लामी भाई से इस नात की फरमाइश करता हूँ। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सलामत रखे आपको। अगली कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर अतारी है और मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने अभी मदरसातुल मदीना से हिफ़्ज़ शुरू किया है। आप मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ फरमा दें और मैं 5 वक़्त की नमाजों का पाबंद हो जाऊँ और सिर्फ मदनी चैनल ही देखूँ, और मेरी और मेरे वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश की दुआ फरमा दे। और नाम ख्वां से गुजारिश है कि वो ये कलाम सुना दे, मदीने से बुलावा आ रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ पर इस्तिकामत अता फरमाए, आलिम बाअमल बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। अल्लाह आपकी, आपके वालिदैन की, हमारे वालिदैन की, सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जो दुआएं आपने कही अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमाए। अगली कॉल लेते हैं। कुले आंख सल्ले अला कहते कहते मैं आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। मदनी रज़ा भाई आपसे अर्ज़ है कि आप ये वाला कलाम सुनाते हैं, करे चारा साज़ी ज़ियारत किसी की। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं। चलें जी, कॉल्स आपकी हम मज़ीद, अब तो वीडियोस पैकेज है इंशाल्लाह हम वो लेंगे। एक मैसेज लेता हूं मैं आपका और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर हम कॉल्स बच्चों की जो पैकेजेस हैं उसकी तरफ आ जाएंगे। अच्छा जी, कलाम इन्होंने सुनना है, मौजू कह रहे हैं बहुत प्यारा है, कलाम सुना दें। अल्लाह क्या प्यार है उस्मान गनी का। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत भी है। इंशाल्लाह जी हम पैकेजेस भी शामिल करेंगे। आपकी कॉल्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके SMS, आपके कमेंट्स लेने की पूरी कोशिश होती है। कमेंट्स में आज हमारे साथ लियाकत खान भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। मोहम्मद मंसूर रज़ा कह रहे हैं सरकार तवज्जो फरमाएं, इस कलाम की फरमाइश है। मोहम्मद शाहिद कादरी, बहुत शुक्रिया। आबिद अली भाई भी हैं, सलीम अत्तारी हैं,
اچھا جی، مینو شوق مدینے جاوندہ اس کلام کی فرمائش بھی کی گئی ہے، اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کا بھی کہا گیا ہے، انشاءاللہ شامل کریں گے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں کے کچھ پیکج دیکھ لیتے ہیں، ویڈیو پیکج دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو پہلا کلمہ سناؤں گا، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا نام محمد صبح ہے اور میں آپ کو پہلا کلمہ سناؤں گا، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا نام اشرف، میں ڈیجی خان سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو پہلا کلمہ سناؤں گی، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا نام سائمہ فاطمہ ہے اور میں آپ کو پہلا کلمہ سناؤں گی۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ There is no other God but Allah. Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلامی زندہ باد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا نام محمد معاذ، میرے والد کا نام محمد عارف ہے، ملیہ میں رہتا ہوں۔ میں نے آج پہلا کلمہ سنانا ہے، پہلا کلمہ طیب، طیب پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب کے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں نے اپنے پیارے پیارے انداز میں کلمہ سنایا ہے۔ بہرحال والدین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کلمہ صحیح تلفظ کے ساتھ پیارے پیارے بچوں کو یاد کروائیں۔ خیر چھوٹے بچے ہیں، ان کی زبان پہ ابھی کلمہ صحیح تلفظ چڑھتے چڑھیں گے، لیکن جو پڑھ سکتے ہیں کوشش کیجیے آپ صحیح تلفظ کے ساتھ ان بچوں کو یاد کروائیں۔ لا الہ
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलिमा कल इंशाअल्लाह हम प्यारे बच्चों से दूसरा कलिमा सुनेंगे। इंशाअल्लाह कल हम प्यारे बच्चों से दूसरा कलिमा सुनेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंशाअल्लाह प्यारे बच्चे कल दूसरा कलिमा भी यूं रिकॉर्ड करवाएं और भेजें। अच्छा, जो कल के लिए मैं अर्ज करूं, वैसे तो बुध जुमरात हमारे यहाँ लाइव नहीं होता, लेकिन चूंकि मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का उर्स आ रहा है, तो इसी यानी उर्स की याद में अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी प्रोग्राम करेंगे, यानी बुध को भी प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला होगा और जुमेरात को भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते होगा। और ये तीनों दिन इंशाअल्लाह हम सीरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू होगी, जैसे आज सीरत पर गुफ्तगू हुई, कल दूसरे टॉपिक पर होगी, परसों इंशाअल्लाह तीसरे टॉपिक पर होगी कॉल बातचीत होगी। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स भी इंशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों की लेंगे। आज आपने देख लिया कि कुछ मिस्टेक्स अगर आपको महसूस होती हैं, वीडियो हिल रही थी, तो आइंदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे अंदाज में प्यारे बच्चों की वीडियो बनाकर सेंड करें। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। मदनी भाई की तरफ बढ़ते हैं और कलाम शामिल करते हैं। जी सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद में आका की आंसू बह गए, याद में आका की आंसू बह गए, सब मदीने को गए, हम रह गए, सब मदीने को गए, हम रह गए, याद में आका की आंसू बह गए, हम मदीने जाएंगे अब की बरस, हम मदीने जाएंगे अब की बरस, हर बरस ये सोच कर गम रह गए, हर बरस ये सोच कर गम रह गए, सब मदीने को गए, हम रह गए, सब मदीने को गए, हम रह गए, याद में आका की आंसू बह गए, हम तेरा आका से कह देंगे सलाम, हम तेरा आका से कह देंगे सलाम, जाने वाले लोग गम से कह गए, जाने वाले लोग गम से कह गए, करते गए सब पे करम शाहे उमम, करते गए सब पे करम शाहे उमम, माने वाले लोग गम से कह गए, सब मदीने को गए, रह गए, याद में आका की आंसू बह गए, और कैसे हाशिम को भला
کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار، قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے، قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہو رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا تو، ہمیں کیا خدا تو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا تو ہے الفت کسی کی، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر، زبان حسن پر گو مدغت کسی کی، زبان حسن پر گو مدغت کسی کی، کرے چارہ سازی کسی کی، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یاد ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ وہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار عثمان غنی کا، رک جا میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جا
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آخر میں ماجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ کارناموں پر گفتگو فرمائیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے بہت زیادہ اور بہت ساری خصوصیات ہیں. ان میں سے کچھ وہ باتیں ہیں کہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سٹارٹ فرمائی، شروع فرمائی. پہلی تو یہ کہ یہ آپ کی روایت تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مال غنیمت سے حصہ نہیں لیا کرتے تھے. یہ ایک مال سے بے رغبتی کا انداز. دوسرا جو ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام ہوا آپ کے دور خلافت میں، وہ جمع قرآن اور تحفظ قرآن کا تھا. گو کہ جمع قرآن اور تحفظ قرآن کی ابتدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے شروع ہوئی، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ جمع قرآن کا معاملہ رہا. لیکن جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اس وقت اسلامی ریاستیں اور اسلامی حکومتیں پھیل چکی تھی اور مختلف قبائل آباد ہو چکے تھے، اسلام لے کر آ چکے تھے. مختلف قومیں تھیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی. لیکن یہاں ایک معاملہ یہ درپیش ہوا کہ اب مختلف قومیں اور مختلف قبائل اپنے لب و لہجے کے اندر قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، تو یہ ایک چیلنج بنا جس کو کور کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو قرآن کریم کے نسخے تھے ان کو ایک نسخے پر جمع فرما کر ریاستوں کے اندر جو اسلامی ریاستیں دور عثمانی میں بن چکی تھیں ان میں بھیجے، اور دور دور تک یوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایک قرآن کریم پر جمع فرمایا اور یہ تحفظ قرآن کا ایک اہتمام کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور خلافت میں مؤذنین یعنی جو آذانیں دیا کرتے ہیں، جو آپ آذانوں کی آوازیں سنتے ہیں مساجد سے، مؤذنین کے وظیفے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اپنے دور خلافت میں مقرر فرمایا. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اپنے دور خلافت میں باہری مارکے، جو سمندری راستوں کے ذریعے جو جنگیں ہوتی ہیں یا مارکے ہوتے ہیں، اس کی ابتدا فرمائی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم ارشاد فرمایا اور آپ کے حکم پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کا آغاز فرمایا. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسٹارٹ فرمایا اور جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے. آج ایک بات میں رہ گئی اور وہ بڑی اہم بات تھی کہ جمعۃ المبارک میں جو 2 اذانیں دی جاتی ہیں، جی اس کی جو پہلی اذان ہے، چونکہ اس دور کے اندر مسلمانوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سستی پیدا ہو رہی ہے، ایک کوتاہی والا معاملہ آ رہا ہے اور اہتمام کیا جانا چاہیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان جمعہ کی ابتدا فرمائی. یعنی پہلے ایک اذان دی، اس کے بعد آپ کے دور خلافت میں ہی پہلی اذان جمعہ جو ہے اس کی ابتدا ہوئی، جو اب جمعۃ المبارک کے دن آپ سب دیکھتے ہیں کہ ایک اذان پہلے دی جاتی ہے، اس کے بعد خطبے سے پہلے ایک اذان دی جاتی ہے. تو یہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں آغاز ہوا. کیا بات ہے. میں چاہوں گا ایک لائن نقیب بھائی، ایک لائن راشد بھائی، کیا فرمائیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے مدنی چینل کے ناظرین کیا سیکھیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے آخرت طلب کر سکو. صحیح. اس لیے نہیں دی تھی کہ تم دنیا کی طرف جھک جاؤ. تو دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے. اللہ ہمیں اس فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. راشد بھائی. نقیب بھائی نے ایک پہلے جو گفتگو کی اس میں ایک بات بڑی خوبصورت بیان کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر داماد بن کر حاضر ہوئے. جی میں دیکھ رہا تھا، یہ ان کی عظمت و شان یقیناً ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کتنی زیادہ ہے کہ ان دونوں کے گھر میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دولہا بن کر گئے. واہ واہ. تو صحابہ کرام سارے ہی عظمت و شان والے ہیں. تو انہی صحابہ میں چمکتے دمکتے ستارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سبحان کی اللہ. شرم و حیا ایک نمایاں ان کا وصف. واہ واہ واہ. آج ضرورت شاہ صاحب اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں. زبردست. لوگوں میں جو بے حیائی ایک عام ہوتی چلی جا رہی ہے, چاہے سوشل میڈیا کی صورت میں ہو, چاہے پرنٹ میڈیا کی صورت میں ہو, الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں ہو, یا پھر فزیکلی طور پر دیگر جگہوں پر جو چیزیں نظر آتی ہیں, کاش کہ ہمارے اندر حیا ایک پیدا ہو, مسلمانوں میں ایک حیا کا دور دورہ ہو جائے تو یقین جانیے معاشرے میں بڑی خوبصورتی آ سکتی ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اللہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے. حضور کی قدموں میں, حضور کے پاس ہی جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں. آپ کے فیضان سے اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. آپ کی شرم و حیا کا صدقہ ہمیں بھی با حیا بنائے, ہماری نسلوں کو با حیا بنائے. آپ کی سخاوت, آپ کے عشق رسول کا صدقہ, آپ کی ان پیاری پیاری صفات کا صدقہ اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی یہ پیاری صفات, پیاری عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, کل پیارے بچوں سے دوسرا کلمہ ہم سنیں گے. آپ پیارے بچوں کو اچھے سے کلمہ یاد کروائیے, اس کا ترجمہ بھی یاد کروائیے. انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان چھٹیوں کے ایام میں ان بچوں کو اس کام پہ لگا دیں. مقصد بھی یہ تھا کہ ابھی چھٹیاں شروع ہیں تو بچے گھر میں دیگر ایکٹیویٹیز کی بجائے انہی اگر کاموں میں اگر مشغول ہو جائیں گے, اچھے کاموں میں اچھی باتیں بھی یاد ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ مدنی چینل پر ان کے یہ کلام بھی ہم شامل کرتے رہیں گے. تو یہ اچھی ایک نیت بھی تھی, اور ماشاءاللہ آپ کا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے, پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. تو ایک اور ریکویسٹ میں آخر میں یہ کرتا چلوں کہ جمعرات کو چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص عرس ہوگا, جن جن بچوں کا نام عثمان ہے, جی ہاں جن بچوں کا نام عثمان ہے اور جس شہر سے ہیں, جس ملک سے ہیں, تو آپ اپنی ایک پیاری سی ویڈیو بنا کر بھی آپ ہمیں سینڈ کریں کہ میرا نام عثمان ہے, میں فلاں ملک سے ہوں یا فلاں شہر سے ہوں. میرا نام عثمان ہے, میں فلاں شہر سے ہوں. میرا نام عثمان ہے, میں میری عمر اتنی ہے, شاید عمر بھی بتا دیں. تو پیارے بچوں کی اگر یہ ویڈیوز بھی آ جائیں گی تو یہ بھی ایک اچھا ایک ہمارا سیگمنٹ ہو جائے گا. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے, دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں, تیرے عشاق تیرے دیوانے جان جانا سلام کہتے گئے. جو مدینے سے دور رہتے گئے, ہجر و فرقت کرنج سے گئے. جو مدینے سے دور رہتے گئے, ہجر و فرقت کرنج سے گئے. وہ طلبگار دید رو رو کر میری جان سلام کہتے گئے. تیرے عشاق تیرے دیوانے جان جانا سلام کہتے گئے. آرزوئے حرم ہے سینے میں, بس اب تو بلوائیے مدینے میں. آرزوئے حرم ہے سینے میں, اب تو بلوائیے مدینے میں. تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے گئے, جو
تجھ سے تجھے ہی کو مانگتے گئے جو وہ مسلمان سلام کہتے گئے عطار کیوں پریشان گئے بد سے بدتر بھی زیر داما ہے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے گئے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے گئے جو مسلمان سلام کہتے گئے تیرے عشاق تیرے دیوانے جان جانا سلام کہتے گئے کھلے آنکھ صلی اللہ